قرآن قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ الفاظ، وہ کلمات جن کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتوں میں فرق ہے، یعنی ان کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتیں مختلف ہیں، تبدیل ہونے والے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لکھنے میں کچھ اور آتے ہیں اور پڑھنے میں کچھ اور وہ کون سے الفاظ ہیں ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہے افإن، یعنی آپ کو پڑھتے لکھتے ہوئے آپ کو یا نظر آ رہی ہوگی، لیکن یا کے اوپر آپ کو چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کو پھر ہم یا یعنی مطلب کہ یا کو لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ افإن، ٹھیک ہے، افإن۔ اسی طرح ثمود، اب دیکھیں دال زبر الف دا اگر دیکھا جائے تو مد اصلی ہو رہی ہے، لیکن اس الف کو لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کو ہم پڑھیں گے ثمود، ٹھیک ہے، ثمودا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگ گیا، اٹس مین کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ لکھا جائے گا۔ ہوتا ہے نا جیسے کچھ حروف انگلش میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کچھ سائلنٹ حروف ہوتے ہیں، تو یہ انہی میں سے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اگلا حرف ہے وَمَلَائِهِ، لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں مَلَئِهِ، جس حرف کے اوپر دائرہ لگ جاتا ہے تو اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح نیکسٹ بھی مَلَئِهِم، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے وَمَلَائِهِم ہے لیکن وَمَلَئِهِم پڑھنے میں یہ وَمَلَئِهِم آئے گا۔ اسی طرح لِتَتْلُوَ ہے، اس کو پڑھیں گے لِتَتْلُوَ پڑھنے میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے وَأَنْ أَتْلُوَ، یہاں پہ بھی اتلوا ہے لیکن الف کو نہیں پڑھا جائے گا، وَأَنْ أَتْلُوَ۔ پھر لیبلوا ہے، پڑھیں گے لیبلوا۔ اسی طرح وَنَبْلُوَ، لَن نَدْعُوَ، لیربوا۔ اسی طرح مئتن، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ الف کو چھوڑ دیں گے، مئتن۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں الف آ رہا ہے لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مئتین۔ لَأَذْبَحَنَّهُ، الف کو چھوڑ دیں گے، لَأَذْبَحَنَّهُ۔ آگے کیسے پڑھیں گے؟ من نبئی نہیں کریں گے، مد اصلی نہیں کریں گے بلکہ من نبئی۔ تو اسی طرح عزیز ساتھیوں قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح سے حرف آئے گا اور کچھ چھوٹا سا دائرہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں پہ ہم لکھنے کی صورت اور ہوگی لیکن پڑھنے کی صورت اور ہوگی۔ لکھنے میں آ رہا ہے لِشَيْءٍ، حمزہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ لِشَيْءٍ، جیسے لام زیر لی شین زبر یا شے حمزہ دو زیر ان، لِشَيْءٍ، الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قواریر، الف آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں اس کو قواریر نہیں پڑھیں گے، قواریر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یبسط، یہاں آپ کو صاد نظر آ رہا ہے، لکھنے میں صاد آیا ہے لیکن پڑھنے میں اس کو ہم سین پڑھتے ہیں، یبسط، ٹھیک ہے، یبسط۔ اسی طرح بسطن، دیکھیں یہاں پہ صاد لکھا ہے لیکن پڑھنے میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسطن، ٹھیک ہے، بس باریک سیٹی کی آواز، صاد میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ صاد پر سیٹی اور سین باریک سیٹی، بسطن، ٹھیک ہے، بسطن۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کو بئس الاسم، لکھنے میں آپ کو دو الف نظر آ رہے ہوں گے لیکن پڑھنے میں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بئس الاسم، ٹھیک ہے۔ میجورٹی قرآن پاک میں اس کی غلطی ہوتی ہے، کرتے ہیں لوگ، او یعفو، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، مد اصلی نہیں کریں گے، یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ او یعفو، واو کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آتا ہے ام هم المسيطرون،
ٹھیک ہے. مسیطرون لکھا ہوا آتا ہے کا تلفظ صاد یا سین دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے. مسوئی کو مسئی بھی پڑھ سکتے ہیں سین کے ساتھ اور سوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صاد کے ساتھ، دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے. لیکن یب ستو اس کو سین کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور بس قوتن اس کو بھی سین کے ساتھ ہی پڑھیں گے، صاد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ نے چند حروف یاد رکھنے ہیں. اور اسی طرح بمسیطرین اس میں صاد کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، بمسیطرین اس کو صاد کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یاد رکھنے والی کیا چیز ہے؟ ام ہم المسیطرون، مسیطرون جو آئے گا اور صاد اور سین دونوں طریقے سے پڑھیں گے. مسیطرون سین اور صاد دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے. اور یب ستو اور یہ صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح بس قوتن یہاں پہ بھی سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور بھی مسیطرین یہ صرف صاد کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. یہ لکھا ہے، لکھنے کی صورت میں کیسے آ رہا ہے اور پڑھنے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے. الف کے ساتھ انا کر کے لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے میں اس کو انا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، انا. اسی طرح وقف کی صورت میں یہ انا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں انا ہی پڑھا جائے گا الف کے ساتھ. اسی طرح لیکن نہ لکھنے میں آیا ہوا ہے، لیکن پڑھنے میں اس کو پڑھیں گے لیکن، اور وقت کی صورت میں لیکن مد اصلی کے ساتھ. ٹھیک. اسی طرح اگلا حرف ہے سلاسیلا، لکھنے میں ہے سلاسیلا، پڑھنے میں اس کو سلاسیلا. الف سائلنٹ ہو جائے گا، الف کے اوپر دیکھیں آپ چھوٹا سا دائرہ، اور وقت کی صورت میں سلاسیلا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے ہمارا الظنون، لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں اس کو پڑھیں گے الظنون، الظنون، اور وقت کی صورت میں الظنون مد اصلی کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح الرسول، لکھنے میں آیا ہے الرسول، الرسول، لام کی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، مد اصلی کے ساتھ نہیں، اور وقت کی صورت میں الرسول. اسی طرح السبیلا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ السبیلا نہیں، السبیلا، اور وقت کی صورت میں السبیلا، یعنی الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح قواریر، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے قواریر، قواریر، اور وقت کی صورت میں قواریر مد اصلی کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور حرف آتا ہے جس کو قرآن پاک میں ایک ہی حرف ہے، اس کو حرف امالہ بھی بولتے ہیں، اور یہ ہے مج. ویسے مج ری ہا پڑھنے میں میم زبر جی مج، را کھڑی سے ری پڑھتے ہیں نا ہم، ہا کھڑی سے ہا زبر الف ہا، لیکن اس کو پڑھنے میں مج رے ہا کر کے پڑھیں گے. قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ یہ حرف ہے اور اس کو آپ یاد رکھیں گے، اس کو مج رے ہا پڑھیں گے، مج ری ہا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مج رے ہا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ امالہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، مج ری ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو مج رے ہا پڑھیں گے. بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. جیسے قطرے، قطرے کہتے ہیں نا، قطرے اردو میں جیسے قطرے لکھتے ہیں، اسی طرح مج رے. ٹھیک ہے، مج رے ہا. تو ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا سینہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے کھول دیں، اور ہمارے لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا آسان فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.